بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی جمعہ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فتح الربانی، اس کی ایک مجلس کا ہم ذکر کریں گے۔ یعنی حضور غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کیا ہے۔ آج اشد ضرورت ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کا بھی پرچار کریں، کیونکہ آپ کا لقب محی الدین ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ نے اپنے قول و فعل سے دین کی آبیاری کی، دین کو زندہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کو محی الدین کا لقب دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء، اس کے دوست، جن کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس دن انہیں کوئی غم ہوگا۔ یہ خوف اور غم سے اس لیے دور ہوں گے کہ دنیا میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی اتباع کی، قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہوتے ہیں، یعنی ان کا مقصد زندگی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، اور چونکہ یہ علم کے چراغ ہوتے ہیں تو قرآن و سنت کا جو علم ہے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کی جو اپنی زندگی ہوتی ہے وہ اس قرآن و سنت کی پریکٹیکل ہوتی ہے، وہ لائف ان کی۔ اسی لیے انہیں ہدایت کا ایمان اور علم کے چراغ کہا گیا ہے۔ اگر آپ اولیاء کرام کی ساری تاریخ کو پڑھیں، جس میں بڑے بڑے اولیاء کرام آتے ہیں، تو ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے، شوئنگ آف، یعنی تھوڑا سا بھی دکھاوا ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو تو وہ رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، مخلوق کی رضامندی یا اس کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین متقی، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو موجود نہ ہوں تو تلاش نہ کیے جائیں، یعنی لوگوں کے ہاں ان کی اہمیت نہیں ہوتی، لوگ انہیں تلاش نہیں کرتے، لوگ بادر ہی نہیں کرتے، اور اگر موجود ہوں تو پہچاننے نہیں جاتے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، اولئک ائمۃ الہدی، یہی ہدایت کے امام ہیں، یہی ہدایت کے امام ہیں، ومصابیح العلم، اور علم کے چراغ ہیں۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی دو نشانیاں بھی بیان فرمائی، کہ وہ ہدایت کے بھی امام ہیں اور علم کے بھی چراغ ہیں۔ آ چکے ہمارا موضوع حضور غوث الثقلین حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
الفتح الربانی اس کی ایک مجلس کا درس ہوگا، تو اس میں حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے مجلس میں لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، اپنے دل کی حلال کھانے سے صفائی کر۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کو سمجھیں کہ دل کی صفائی اسی وقت ممکن ہے جب حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا، اور اگر حلال لقمہ نہیں ہے تو پھر دل کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے رزق کو حلال کر لیتا ہے، یعنی تیرا لقمہ حلال ہے، تو پھر تو اپنے رب کو پہچان لے گا۔ سو رب کی پہچان دل کی صفائی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور دل کی صفائی کب ممکن ہے؟ جب حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے لقمہ، اپنے لباس اور اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے، یعنی جیسے تو اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھتا ہے، اسی طرح تو اپنے لقمہ کو بھی پاک اور حلال بنا لے اور اپنے دل کو بھی پاک اور صاف کر لے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ موجم الاوس میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال رزق کو طلب کرنا، اس کی تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ رزق حلال کی تلاش کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب اور پاک چیزیں بیان کی ہیں وہ کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر نیک عمل کرو۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ عمل صالح کو اللہ رب العزت نے بعد میں بیان کیا، اور پہلے کیا کہا کہ جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جا رہا ہو وہ کیا ہے؟ وہ طیب اور پاک ہونا چاہیے۔ جو تمہارا کھانا ہے وہ پاک اور طیب ہونا چاہیے، پھر عمل صالح کرو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انی بما تعملون علیم، کہ تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرض ہیں یہ بندہ مومن پر فرض کیے گئے ہیں، ان کو بندہ مومن چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی فرض کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ رزق حلال کو تلاش کرنا یہ بھی امت پہ فرض کیا گیا ہے۔ ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے، اس کے بعد حلال رزق تلاش کرنا تم پر فرض ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، دیکھیں ہر بندہ مومن کی خواہش کیا ہے؟ کہ جنت ملے اسے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا وظیفہ کیا عطا فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص حلال روزی کھائے اس کا لقمہ حلال ہونا چاہیے، وہ جہاں سے رزق لے رہا ہے وہ رزق اس کے لیے حلال ہونا چاہیے۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ میری سنت پہ عمل کرے، اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ تو تین چیزیں
حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 3 چیزوں پہ عمل کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا آج یہ 3 چیزیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اس کا ہم اپنی زندگی میں اہتمام کرتے ہیں؟ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی شخص کو تکلیف نہ ہو، وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اس کو اذیت نہ ہو؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں؟ حضور کی سنت پہ عمل کرنا، اور اسی طرح جو رزق ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے، یعنی میں جو دعا بھی مانگوں اللہ رب العزت اس کو قبول فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سعد اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو تو کھانا حلال بناؤ۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وظیفہ بھی تو لے لیں۔ دعا قبول کب ہوتی ہے؟ جب پیٹ میں لقمہ بھی حلال ہو۔ ایسا کھانا حلال بناؤ، مقبول دعا بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ حلال رزق کی تلاش میں اور بھی بہت زیادہ روایات موجود ہیں، لیکن ان 3 روایات میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں پہ کیا چیز فرض و واجب کی گئی ہے کہ وہ رزق حلال تلاش کریں۔ جنت میں جانا ہے تو تب بھی کیا ہے؟ لقمہ اس کا حلال ہونا چاہیے، اور اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو تب بھی پیٹ میں لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور غوث الثقلین حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تو اگر رب کی پہچان چاہتا ہے تو پھر تو دل کی صفائی کر، اور دل کی صفائی تب ممکن ہے جب تیرے پیٹ میں لقمہ حلال جائے گا، پھر دل کی صفائی، اور جب دل کی صفائی ہو جائے گی تو تو اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ تصوف کا لفظ صفا سے مشتق ہے، یعنی روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ صفا، صاف کرنا، صفائی، پاک ہونا۔ تو تصوف جو اس راہ کو اختیار کرتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا کہ اسے بھی اپنے دل کی صفائی کرنا ہوگی، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا، کیونکہ آگے فرماتے ہیں کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے دعوی تصوف میں سچا ہوتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر ایک سے جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں صرف رب بستا ہے اور کوئی نہیں بستا، پھر وہ صفائی کر لیتا ہے اپنے دل کی۔ تو جب اپنے دل کی صفائی کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں رب بستا ہے، اور جب دل میں رب بس جائے تو پھر مخلوق کا ڈر نہیں رہ جاتا۔ خوف تو ایک ہی کا ہوگا نا، یا مخلوق کا یا رب کا۔ آگے حضور غوث الثقلین حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ نہیں ہے کہ تم رنگ برنگے جو ہے وہ کپڑے پہن لو۔ اچھا، آج تصوف کا یہی حال ہو چکا ہے۔ سلاسل میں کیا ہوا؟ الگ الگ رنگ کی ٹوپیاں بنا لی گئیں، کپڑے ایک خاص شکل و صورت، ایک خاص حید بنا لی، اور کیا کہا گیا جی ہم صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، یہ حضور غوث الثقلین کے دور میں بھی تھا۔ آپ کو محی الدین کا لقب ملا ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ تو دیکھیں آپ نے تصوف کو کیسے زندہ کیا۔ فرمایا کہ یہ رنگ برنگے لباس پہن کے تم صوفی نہیں بن سکتے۔ آج بھی تصوف کی اصلاح ضروری ہے، ہمیں اسلاف کے طریق پہ چلنا ہوگا، اسلاف کے اقوال پہ عمل کرنا ہوگا،
حضور غوث الثقلین حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے دین کو زندہ کرتے ہوئے تصوف میں اصلاح کی، آج اگر ہم تصوف میں اصلاح چاہتے ہیں تو حضور غوث الثقلین حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہوگا۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی تصوف نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو زرد بنا لو یا اپنے کندھوں کو ہلاؤ یا اپنی زبان سے صالحین کی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی حکایات بیان کرتے رہو، یا تسبیح اور تحلیل اپنی انگلیوں سے کرتے رہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ کہتے ہیں یہ اس کا تعلق صوفیہ سے نہیں ہے۔ اور آج ہم نے اسی کو تو بنا لیا ہے کہ یہی تو سارا تصوف ہے۔ بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں سچا بننے کے لیے دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے، وہ سچا صوفی ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں حضور غوث الثقلین کا قول نقل کیا ہے کہ دل کی صفائی لازم ہے، کہ دل میں صرف رب بسے پھر کوئی اور نہ بسے، دل میں پھر رب کی یاد ہو پھر کسی اور کی یاد نہ ہو، اور جب رب دل میں بس جاتا ہے تو پھر رب کا دین زندہ کرتا ہے وہ شخص۔ اب دنیا سے بے رغبت ہو جانا یہ کیا ہے کہ دنیا کی طرف اس کی چاہت نہ رہے۔ دیکھیں دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، سنت انبیاء ہے، لیکن اپنا جی نہ لگائیں اس دنیا میں، دل نہ لگائیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ اگر دل لگا لیا تو یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے، اور اگر دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے تو وہ شخص صوفی نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھے اپنا محبوب بنا لیں، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر، دنیا میں رغبت نہ رکھو، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا کی چاہت اپنے دل سے نکال دے تو رب تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو دیکھیں حضور نے وظیفہ کیا دیا ہے، زہد کا، بے رغبتی کا، اور یہی حضور غوث الثقلین نے بیان کیا ہے کہ اصل صوفی وہ ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کی چاہت نہ ہو کہ میرے اتنے مریدین ہوں۔ آج کل تو بس ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس میرے مرید کثرت سے ہو جائے، وہ مریدوں کی کثرت نہیں چاہتے، وہ مخلوق کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور مخلوق کی ہدایت کیسے کرتے ہیں میں اس کو آگے نقل کرتا ہوں، آقا علیہ السلام کے فرمان کو نقل کرتا ہوں۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَاذْهَدْ فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی لوگوں کے پاس جو مال اسباب دنیا ہے، تو اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو دونوں وظیفے آقا علیہ السلام نے عطا فرما دی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے محبوب بنائے تو دنیا سے بے رغبت ہو، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو پھر جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو۔ آج ہمارا سارا جھگڑا ہی تو یہ ہے کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ پھر زہد نہ رہ گیا نا، پھر بے رغبتی نہ رہ گئی۔ آگے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے سچا صوفی بننا ہے تو دنیا سے بے رغبت ہو جا اور مخلوق کو دل سے باہر نکال دے، اور اپنے مولا کے سوا ہر شے کو اپنے دل سے پاک اور صاف کر لے، یہی حقیقت تصوف ہے۔ آگے حضور غوث الثقلین حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب اگر تو رب تک پہنچنا چاہتا ہے، رب کی پہچان چاہتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ رب تیرے دل میں بسے،
یا رب تجھے محبوب بنا لے تو پھر تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کر، یعنی تم اپنی نسبتوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحیح کر لو. اور وہ کیسے صحیح کیا جائے گا نسبتوں کو؟ کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. اگر تیرے اندر اتباع نبی نہیں ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتا، تو حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام کا امتی ہونا تیرے لیے مفید نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. یہی تو سارے کا سارا تصوف، صوفیاء کی ساری زندگی اسی میں بسر ہوتی ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں اے زاہدو، تم یہ اچھا نہیں کرتے کہ تم اپنے نفس اور خواہشات سے زاہد بنتے ہو اور اپنی رائے پر اعتماد کرتے ہو. کہتے ہو کہ بس میری رائے پہ عمل کیا جائے، جو میں کہوں وہ ہو. یہ یاد رکھ لے کہ صوفی کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا. وہ اپنی رائے کو قرآن و سنت پہ قربان کر دیتا ہے. آج ہمارے ہاں فتنہ و فساد صرف اسی وجہ سے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری رائے پہ عمل، جو میں سوچتا ہوں، جو میری تھنکنگ ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. شریعت کو بھی ہم اپنی سوچ کے تابع کرتے ہیں، حالانکہ اپنی سوچ کو شریعت مطہرہ کے تابع کرنا ہوگا. آگے حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ تم عارف باللہ جو لوگ ہیں، جو مشایخ اعظام ہیں، ان کی تابع داری کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو جو عالم باعمل ہیں. بھئی صوفیاء میں صرف اس کی اتباع کی جائے گی جو عالم بھی ہو. اور کس چیز کا عالم؟ قرآن و سنت کا عالم. احکام بندی کہاں پہ بیان کیے گئے ہیں؟ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، حدیث میں بیان کیے گئے. اس کا عالم بھی ہو اور اس پہ عمل کرنے والا بھی ہو. حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ اس کی مجلس کو اختیار کرو. جب آپ بھی کسی کی صحبت کو اختیار کرتے ہو تو دیکھو کہ آیا یہ قرآن کا عالم ہے یا کہ نہیں، حدیث کا عالم ہے یا کہ نہیں ہے، اور اپنی مجلس میں قرآن و سنت کو زندہ کرتا ہے کہ یا نہیں زندہ کرتا. اس کی زندگی کا مقصد آیا یہ ہے کہ نہیں. اگر یہ نہیں ہے اس کی مجلس سے بچو، وہ پھر حقیقی صوفی نہیں ہے. ہدایت کہاں سے دے گا؟ یہی قرآن تو سنت ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی حضور غوث الثقلین کے اقوال، ابھی یہ پورا جو آپ کی مجلس ہے اس کو میں پورا نہیں بیان کر سکا، لیکن ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور غوث الثقلین کی تعلیمات کو بھی زندہ کریں. کرامات ہم سنتے رہتے ہیں لیکن آپ کی تعلیمات کیا ہیں یہ بھی ضروری ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.